اور کہا کہ حضور یہ تو آپ کی عزت پر حملے کرنے والا بچہ ہے. سمجھا؟ اور وہ مسئلہ چونکہ پہلے چلا آ رہا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو فرعون کے تخت کو الٹ دے گا. چوں اس طرح کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ کاہن اور وہ نجومی کرتے آ رہے تھے تو فرعون ٹھٹک گیا. چونکہ اس طرح کے لوگ بڑے بہادر ہوتے ہیں مگر ساتھ میں بڑے وہمی بھی ہوتے ہیں. خوب یاد رکھیے جو کرسیوں کے چکر میں ہوتے ہیں وہ بڑے وہمی ہوتے ہیں. تو نتیجہ ہوا کہ فرعون تو بڑا وہمی، اس نے کہا کہ اچھا ساری محبت خاک میں مل گئی اور جناب وہ اب ٹھٹک گئے. تو کہا گیا کہ یہ تو بڑا خطرناک بچہ ہے، اس کے تو گردن اڑنی چاہیے. اب وہ جو فرعون کی بیگم جنہوں نے ان کو پالا پوسا وہ ٹھٹک گئی. اس نے کہا کہ تو اس کو اب خناس آ گیا اس کے دماغ میں فرعون کے، اب یہ قتل کرا دے گا. تو اس نے تدبیر سے کام لیا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ بچے ایسے ہوا ہی کرتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ بچے ایسے نہیں ہوا کرتے، اس نے جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کیا ہماری عزت پہ. تو آ گیا دماغ میں. تو آخر بیگم نے کہا کہ اچھا میں بتاتی ہوں، دیکھو تجربہ کرو، بچہ ہی ہے، اس کو نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو چنانچہ یہ ہوا کہ صاحب آگ لا کے رکھی گئی اور اسی طرح فنفناتا سانپ بھی لا کے رکھا گیا اور یہ بات کہی گئی کہ ہر حرکت کرنے والی چیز اور ہر چمکدار چیز کی طرف بچہ لپکتا ہے، اس لیے آگ کے انگارے لا کے رکھے گئے اور سانپ لا کے رکھا گیا اور بتایا گیا کہ دیکھو اب بچہ ان دونوں پہ لپکے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں اس آگ کی طرف لپکے اور آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو وہ زبان جل گئی. تو خیر وہ جب دیکھا کہ بھئی ہاں بات صحیح ہوئی تو فرعون کا ذہن بدلا اور وہ پھر یہ ہوا تو وہ تب سے وہ زبان کے اندر لکنت تھی. لیکن یہ روایتیں ایسی ہیں، نہیں کہا جا سکتا کہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ اگر صحیح ہو اور زبان میں اس کی وجہ سے کوئی لکنت ہوئی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. اور اگر وہ واقعہ صحیح نہ ہو تب بھی یہ آیت غلط نہیں ہوگی. اس کے معنی کیا ہوں گے کہ زبان جو ہے اس میں قدرتی طور پر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسی بات کہتے ہیں کہ دلوں کے اندر اترتی چلی جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ قوت گویائی، بولنے کی طاقت اور قوت اور سلیقہ اور الفاظ کے جوڑ و بند اور ان کی پروننسیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ اثر انداز ہوتی. اسی کو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من البیان لسحر، کہ ایک بیان جو ہے یعنی جس کو کہیے خطابت، گفتگو، بات چیت، اس میں بھی ایک جادو ہوتا ہے. بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بعد میں چاہے عقل آئے بعد میں جو چاہے سمجھو، لیکن جس وقت بات ہو رہی اس وقت تو کم سے کم اس ایسا ہو گیا جیسے جادو ہو جائے گا. جیسا کہ پتہ نہیں وہ جو بوڑھے لوگ ہندوستان پاکستان کے، انہوں نے کبھی نام ضرور سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کے بیانات کے تعلق سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی بات شروع کرتے تو فجر تک نہ بیان چلتا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ساری رات گزر بھی گئی ہے. وہ ایسی ان کی تقریر ہوتی تھی، جادو بیان. نواب بہادر یار جنگ 6 گھنٹے تقریریں ہوتی اور لوگ ہلتے نہیں تھے. تو ان من البیان لسحر. تو بعض لوگوں کی یہ بات نہیں ہوتی. سمجھ میں آیا؟ کوئی ضروری نہیں کہ نبی کے اندر جو ہے عیب نہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک کمال انگلی رکھ کے دیکھتے چلے جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں. اوور آل با کمال ہوتا ہے نبی، عیب بے شک اس میں نہیں ہوتا. لیکن یہ کمزوری رہی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے کہ جب میں بولوں تو اثر انداز ہو وہ بات. اس کو انہوں نے کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے اور تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگ جائیں. تو وہ اس کو لیے ضروری نہیں کوئی بیماری ہی ہو. کہا کہ وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور کھول دیجئے میری زبان کی گرہ تاکہ لوگ سمجھیں میری بات. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور یہ چوتھی دعا کس چیز کی مانگی گئی؟ فرمایا کہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے کوئی وزیر بنا دیجئے. جی میں نے بتا دیا نا، لوگ میری بات کو سمجھیں. یفقہو قولی، سمجھیں میری بات کو. فقہ یفقہو کے معنی آتے ہیں بات کی حقیقت کو سمجھ لینا. اسی لیے فقہ اور فقیہ اسی سے بنا. فقیہ کہتے اس کو ہیں کہ دین کے مسائل کی حقیقت کو سمجھتا ہو، گہرائیوں تک اس کی نظر جائے، اسی کو فقہ کہتے ہیں. تو یہاں یفقہو قولی، میری بات کو خالی سنیں، اوپر سے سن کے چلے جائیں، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ جو میں بتانا چاہوں اس کی حقیقت کو سمجھیں. تو ایسی زبان میں میرے اثر ڈال دیجئے، یہ بات پیدا کر دیجئے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے خاندان اور فیملی میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دیجئے. وزیر وزر سے ہے،
وزر کے معنی آتے ہیں بوجھ کے. قرآن حکیم میں دوسری جگہ فرمایا آخرت کے تعلق سے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، وہاں کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. سمجھا؟ اپنے عقیدے کے تعلق سے ہر شخص جو ہے جیسا اس کا عقیدہ ہوگا ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ عقیدہ تو ان کا خراب پکڑا جا رہا ہے دوسرے کو جن کا عقیدہ درست ہے، یہ نہیں ہوگا. یہ تو وہاں وزر کے معنی آئے ہیں بوجھ کے. وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں کہ حکومت اور سلطنت کا بوجھ وہ اٹھاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اصل تو بے شک بادشاہ حکم نافذ کرتا ہے، لیکن ان احکامات کی منشا کو سمجھ کر اس کا امپلیمنٹ کرنا اور اس کے برائیوں اور اچھائیوں کو دیکھنا، کیا نقصان ہے اور کیا نفع ہے، یہ ساری ذمہ داری چونکہ وزیر کی ہوتی ہے. اس لیے بوجھ چونکہ اس پر ہوتا ہے حکومت کا، اس کو وزیر اسی لیے کہتے ہیں. فرمایا کہ میرے گھرانے میں سے میرے لیے ایک وزیر بنا دیجئے. اور فرمایا کہ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی. اب گستاخی ہے یہ کہ یہ کہنا کہ فلانے کو میرا وزیر بنا دیجئے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو وزیر مانگ رہے ہیں، خدا آپ متعین بھی کریں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ مانگ لیجئے، اور مصلحت کیا ہے تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو. لیکن اس کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ فلانے ہی فرد ہو. ہاں آپ کی طبیعت چاہ رہی وہ بات الگ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیغمبرانہ حکمت سے دونوں باتوں کو جمع کر دیا. کہا یہ کہ میری فیملی کا ہونا چاہیے، یہ بات تو معقول ہے، یہ بات تو معقول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیملی کا کوئی فرد ہوگا اس کو ہمدردی ہوگی، اس کو لگا ہوگا، نفع نقصان کی فکر اس کو ہوگی، غیر کو نہیں ہوا کرتی. سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر آپ کوئی پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے گھر والوں کو جتنا اس کا احساس ہوگا کہ آپ کا بزنس سکسیسفل ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو، غیر کو کیا پڑی؟ آپ کے 1000 مرتبہ آپ جو ہے اپنے بزنس میں فیل ہوں، غیر تو بس یوں کہے گا بھائی بہت افسوس ہوا، لیکن وہ الفاظ سے زیادہ اور کچھ حقیقت اس کی نہیں. لیکن گھر والے جو ہیں وہ نفع نقصان میں واقعتاً شریک ہوتے ہیں، ان کو ہمدردی ہوتی. اسی لیے تو کہا گیا کہ الخلافت من قریش. خلافت کیوں رکھی گئی قریش میں؟ اس کی وجہ یہی تھی. ایک تو یہ کہ آداب شاہی سے گاؤں والے نہیں واقف ہوا کرتے، ہر ایک کے بس کا نہیں ہوتا وہ حکومت چلائے. قریش چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، انہوں نے قریب سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے لے کر اخیر تک، کس طرح آپ نے حکومت کا کام چلایا ہے، کس طرح آپ نے امت کا نظم سنبھالا ہے. تو اس لیے جنہوں نے دیکھا وہی سے اس کو چلا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ رشتہ دار ہی دراصل ہمدرد اور غمگسار ہوتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سلسلہ چلایا گیا وہ فیل نہ ہو. تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہاں اس لیے یہ کہ میں نے کہا کہ یہ معقول ہے کہ خاندان میں سے کوئی مددگار ہو، لیکن اس خاندان میں سے ہونا تو معقول ہے، لیکن فلانا فرد ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہی یہ تھے کہ میرا بھائی ہو. اس کے لیے ادب کیا اختیار کیا گیا؟ صرف یہ کہا گیا کہ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، بس یہ کہہ دیا گیا. کیا مطلب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کو بنا دیجئے، اس لیے کہ یہ آگے کی بات ہو جائے گی. ہاں میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہارون میرا بھائی ہے. مطلب کیا ہے کہ خواہش میری ہے کہ ان کو بنا دیا جائے. یہی ادب ہے پیغمبر کا. ہارون میرا بھائی ہے. اشدد بہ ازری، میری کمر جو ہے مضبوط ہو جائے اس کے ذریعے سے. کمر کی مضبوطی ایک محاورہ ہے، مطلب کیا ہے؟ سہارا بن جائے میرے لیے. تو یہی کمر کی مضبوطی ہے. واشرکہ فی امری، اور میرے کام میں اس کو شریک کر دیجئے. شرکت کے معنی کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ نبوت کا. نبوت میں شرکت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ ان کو اس نبوت میں شریک کیجئے، ان کو نبی بنا دیجئے. معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں میں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نقشوں پر صحیح چلنے والوں میں یہی ایک فرق ہے. جذبہ تو دونوں جگہ ایک ہے. کیا؟ اپنے کی خیر خواہی، اپنے کا فائدہ. لیکن فائدہ اور خیر خواہی کس طرح ہو؟ ہم لوگوں کے ہاں تو یہ ہے کہ جہاں ہم کو دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہم چاہتے ہیں ہمارے بیٹے کا بھی ہو جائے، ہمارے بھائی کا بھی ہو جائے، ہمارے بہن کا بھی ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے یہاں خیر یہی ہے. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے صحیح پیروکار کے یہاں خیر کس چیز کا نام ہے؟ خیر نام ہے دین کا. اس بات سے جہاں ان کو دین کا کوئی خیر ملنے والا ہوتا ہے، دین کا کوئی فائدہ، وہاں ان کو اپنے یاد آتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کیا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتوں کے دروازے کھولیں، کیا؟ سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں پڑھ چکے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چند باتوں میں آزمایا، پورے اترے، امتحان پاس ہو گیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں، لیڈر، قائد۔ یہ دنیا کی لیڈری نہیں تھی، یہ دین کی قیادت تھی، اور بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ بڑی نعمت مل رہی، فوراً اپنے گھر والے یاد آئے۔ قال ومن ذریتی، خداوندہ میرے جو اولاد ان کو بھی تو ذرا کچھ ملنا چاہیے۔ یہ ہے جب خیر مل رہی ہو تو فوراً اپنے یاد آتے ہیں۔ اب خیر کس کے نزدیک کیا ہے وہ مسئلہ الگ ہے، ان کے نزدیک خیر وہ ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے نزدیک کچھ اور ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہیں ہارون، تو جب ملا کہ دیکھا کہ نعمت مل رہی ہے تو ہارون کو فوراً یاد کیا اور کہا کہ پورے طور پر شریک کر دیجئے میرے معاملے میں ان کو، تو نبوت سے سرفراز کر دیجئے۔ تو اس کے بعد ایک اور بات کہی جا رہی ہے، اس کا ریزن جو بتایا جا رہا اس دعا کا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ آپ کو یاد کر سکیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ایک سے لوگوں کی کمپنی بن جاتی ہے تو کام آسان ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک کام تنہا ایک کر رہا ہے، مشکل پیش آئے گی، ہو سکتا ہے کہ ڈاواڈول ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمت ہار دے، لیکن جب دو ایک ہی کام کرنے والے ہوں گے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے صحبتوں کی اہمیت ہے۔ کیوں؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھائی قبول کرنا آسان ہو جائے گا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برائی کی طرف چلنا آسان ہو جائے گا۔ بہت مشکل ہے بروں کی صحبت میں رہ کر اچھا بننا، سمجھ میں آیا؟ اور بہت مشکل ہے اچھوں کی صحبت میں رہ کر برا بننا۔ اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھا بنو گے، بروں کی صحبت میں رہو گے برا بنو گے۔ اسی کو جس کو فارسی کا بہت مشہور ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت برا بنائے گی۔ حدیث میں اس کو ایک بہت مشہور حدیث ہے، بار بار بھی ہماری تفسیر میں آ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری صحبتوں کے لیے دو مثالیں دی۔ اچھی صحبت کے لیے مثال دی ہے پرفیوم بیچنے والے کی دکان، پرفیوم عطر فروش عطار جو ہے، فرمایا کہ اس کی دکان میں جاؤ گے تو نہیں بھی خریدو گے تو کم سے کم دماغوں میں، کپڑوں میں، بدن میں خوشبوئیں تو بسی جائیں گی تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا ہوا؟ عطر فروش کی دکان میں آئے تو خوشبوئیں جو ہیں وہ آ گئی تمہارے بدن کے اندر، یہ ایک ہوا۔ اور بری صحبت کی مثال آپ نے فرمایا کنافخ الکیر، کیر کہتے ہیں بھٹی کو، سمجھ میں آیا؟ جو بھٹی جس میں سے جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا لوہار کی بھٹی ہے، لوہے تپانے والے کی، یہ وہ بھڑبوجے کی جو چنے ونے بھونتا ہے اس کی بھٹی ہے، یہ وہ ہندوستان کے پرانی بھٹیاں دھوبیوں کی ہیں، سمجھ میں آئے؟ اس کے اندر جو وہ جو جھونکتا ہے وہ ایندھن وہ ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ مشک والی سی نافق وہ سب پھون بھرتا ہے، وہ ہے نافق الکیر۔ فرمایا وہ جو ہوا کی بھٹی اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہ لیا تو دھول جو ہے چنگاریاں تو ہو سکتا ہے آپ کے کپڑوں پہ آ کے پڑ جائیں۔ یہ برے کی صحبت کا ہے، تو برے کی صحبت میں بیٹھو گے برائیاں کچھ نہ کچھ اور بھی کچھ نہیں تو دھول تو آ ہی جائے گی۔ اچھے کی صحبت میں بیٹھو گے کچھ نہ کچھ تو اور بھی کچھ نہیں تو جیسے عطر فروش کی دکان میں بیٹھنے سے خوشبو آ جاتی اتنا تو ہو ہی جائے گا۔ تو یہ ہے صحبتوں کا اثر۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے کو جمع کر رکھیں، وَاصْبِرْ جمع کر رکھیں اپنے آپ کو، یعنی مطلب اتفاق سے نہیں، کبھی چلے گا کبھی تو چلے ہی جایا کرتے ہیں سب۔ ہدایت یہ ہے کہ آپ کا زیادہ وقت کہاں گزرنا چاہیے؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نبی تو خود وہ ذات ہے کہ انہی سے سب کو خیر ملتی ہے، لیکن نبی کو کہا جا رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب نبی کو ہدایت ہے تو ہمہ شمہ کو کیوں ہدایت نہ ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ چنانچہ وہ نبی بھی کیسے یوں نہیں انہوں نے تعویل کی، ارے میں کہاں جاؤں، وہ تو لوگوں کو سنانے کے واسطے اللہ میاں نے کہا ہے، میرے پاس تو لوگ خود ہی آتے ہیں۔ نہیں، نبی خود جو ہے
وہ انہوں نے تعمیل حکم کی اور مسجد کے اندر تشریف لے گئے. وہاں وہی غربا صحابہ کے جو علم سیکھنے کے لیے وہاں پڑے ہوئے تھے، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے، آپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. وہ سب کے سب ذرا تیار ہو کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ کیسے تشریف آوری ہوئی ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس آ کے بیٹھا کرو، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کی مجھ کو ہدایت ہے. یہ تھا آپ کا مقام. تو میں نے کہا کہ یہ صحبت کا ایک مزاج ہے. نبی سے اس بات کو شروع کرایا گیا، آپ بھی یہ کریں. تو ہم لوگ کیسے غافل؟ آج ہمارے اندر سے دین کی قدریں اور وہ آخرت کی فکر اور وہ مزاج صحیح جو ہے وہ کیوں کم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم کو وہ رنگ نہیں ملتا. جب رنگ ملتا نہیں تو وہ رنگ آئے گا بھی کہاں سے؟ وہ رنگ خوب یاد رکھیے، ابھی میں نے سورہ فاتحہ جو پڑھی اس میں فرمایا تھا اہدنا الصراط المستقیم، مگر وہ کون سا صراط مستقیم؟ کون سا؟ سیدھی سیدھی بات کیا تھی؟ کہہ دیا جاتا کہ صراط القرآن، صراط الکتاب، یہ کہا جا سکتا تھا. ہم کو سیدھا راستہ بتلا دیجیے. کون سا سیدھا راستہ؟ قرآن کا راستہ. یہ کچھ پہلے ہی بجا دیتے ہیں حضرت، 5 منٹ پہلے. تو مگر وہاں کیا کہا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا کہ جو راستہ بھٹک چکے ہیں یا جن پر آپ کا غضب آیا. لوگوں کی نشاندہی کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کا راستہ سمجھے گا کون؟ سمجھانے والا کوئی ہو تو سب سمجھ میں آئے گا. کتاب جو ہے مددگار ہوتی ہے، اصل معلم انسان کا انسان ہی ہوتا ہے، کتابیں نہیں. سمجھا؟ کتاب تو مدد کرتی ہے، یہ شاگرد کی مدد کرے گی، یہ استاد کی مدد کرے گی، لیکن اصل علم جو آتا ہے وہ کسی کو بھی استاد سے آتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما العلم بالتعلم، علم آتا ہی ہے سیکھنے سے. سمجھ میں آیا؟ تو سیکھا جائے گا سیکھنے والے سے. اسی لیے جب لفظ علم آتا ہے تو اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، متعلم، معلم، اس کے بغیر علم نہیں ہوگا. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کیا فرمایا؟ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو آپ نے اپنا نام معلم اسی لیے بتلایا کہ میں علم لے کر آیا ہوں. کتاب کو معلم نہیں کہا گیا، قرآن کو نہیں کہا گیا کہ انما القرآن معلما. خود نبی نے اپنے لیے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم ہوں. تو انسانوں کا معلم انسان ہوتا ہے. تو اس بات سے بہرحال یہ بات ادھر چلی گئی. تو یہاں ہوا کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم آپ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں گے. جب ہارون اور ہم دونوں ملیں گے تو ایک ماحول بن جائے گا ذکر کا، تسبیح کا، آپ کو یاد کرنے کا، تو ایک دوسرے کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ اس کا فائدہ ہے، اس لیے میں نے دعا کی. انک کنت بنا بصیرا، بلا شبہ آپ ہمارے احوال سے خوب واقف ہیں. بے شک ہم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ خالی ہم زبانی جمع خرچ کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں. ہمارے حال سے آپ واقف ہیں. ہماری یہ ضرورت ہے جو آپ کے سامنے حاضر ہیں، اس کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا جائے. تو قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالی نے فرمایا تم کو دیا گیا جو تم نے مانگا اے موسیٰ، یعنی ساری دعائیں قبول. اس کے بعد مزید انشاءاللہ آئندہ ہفتے. واخر دعوانا اے بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ
فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى صدق الله العظيم। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया गया और उन्होंने उस मौके पर कुछ दुआएं मांगी, उसका जिक्र आया और फरमा दिया गया कि क़द ऊतीत सुअलक या मूसा, ऐ मूसा जो तुमने मांगा सो दिया गया। वो दुआएं कबूल हो गई। अल्लाह ताला यहां से फरमा रहे हैं कि हमने ऐ मूसा तुम पर इससे पहले एक और भी एहसान किया था, और वो एहसान जिस वक्त हुआ था और किस तरह हुआ था उसका जिक्र यहां से है।
جس کا حاصل یہ ہے، ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں جیسے خدا رکھے اسے کون چکھے. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی بٹھانا ہے تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ یہ دشمن جو ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کے حفاظت میں آپ ہیں تو آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. دوسری طرف مخالفین کو بتانا ہے. جو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں کہ جن کے ساتھ نہ فوج ہے، نہ فرہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ لاٹھی ڈنڈے ہیں، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ اللہ میاں نے نبی بنا کے اس غریب سے آدمی کو بھیج دیا، کیا نبوت کریں گے؟ کوئی انتظامات ہوا کرتے ہیں کسی نبی کے ساتھ، یہ ان کے دماغوں میں بات تھی. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ اللہ میاں کچھ نہیں بھیجتے دنیا میں، مگر نبی براہ راست اللہ کی حفاظت میں اس طرح ہوتا ہے کہ دشمن ہزار کوششیں کر لیں ان کو نقصان پہنچانے کی، مگر ظاہر ہے کہ اللہ کا وہ نظام حفاظت جو ہے وہ اس کو توڑ پھوڑ کوئی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہی معاملہ ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں موسیٰ علیہ، اس کو قرآن نہیں بیان کر دیا لیکن اس سے خود بخود نکلتا ہے مسئلہ یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کن حالات میں ہوئی؟ ان حالات میں ہوئی کہ کاہنوں اور نجومیوں نے اپنے علم کے زور سے یہ نتیجہ نکالا کہ ایک ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے اس سرزمین میں کہ جو حکومت میں انقلاب برپا کر دے گا. چنانچہ انہوں نے حق نمک خواری ادا کرتے ہوئے اور جا کر بادشاہ کے کان میں پرو دیا فرعون کے کہ ہمارا علم یہ بتاتا ہے کہ حدود سلطنت میں کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو حکومت کے لیے پریشان کن ہوگا. ذہن خود بخود متوجہ ہوا کہ بھئی جو وہ قوم کہ جن کو ہم نے دبا کر اور بھینچ کر رکھا ہوا ہے، جو ایک غیر فطری عمل ہے، کتنا بھی آدمی جو ہے ظالم بن جائے لیکن اتنا وہ ضرور جانتا ہے کہ میں ظلم تو کر رہا ہوں. فرعون ظالم ہے، ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ پوری یوں کہیے کہ ایک نیشن کے، پورے نیشن کے واسطے. بنی اسرائیل جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کو مظلومانہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ ظلم ہے، اس لیے کہ ایک معاملہ قبطی کے ساتھ ہے اور ایک معاملہ اسرائیلی کے ساتھ ہے. دونوں کے ساتھ معاملہ جب جداگانہ ہوگا تو فرق خود بخود معلوم ہے کہ بھئی یہ جو ہے اگر اس کا نام فضل ہے تو اس کا نام جو ہے جبر ہے. تو ذہن ادھر گیا ان حالات میں کہ ایسا شخص جو حکومت کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے، ہو نہ ہو وہ اسی قوم میں کا کوئی فرد ہوگا. لہذا کیا ہو انتظام یہ سوچا گیا، اس فرعونی دماغ میں یہی بات آئی کہ پیدا ہوتے بچوں کو قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ کوئی بچہ زندہ رہے گا ان میں سے، نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوگا. یہ فیصلہ دے دیا گیا. قرآن حکیم میں اس بات کو دوسری جگہ کہا گیا، سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. سورہ بقرہ جو ہے وہ پہلے سے پارے کا. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس بنی اسرائیل ہم نے تم کو نجات دی تھی فرعون کی کھڑی کی ہوئی مصیبت سے. کیا تھی وہ؟ فرمایا کہ جب وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. یہی فیصلہ تھا، لڑکیوں کو تو چھوڑ دو اس لیے کہ ان سے کوئی فتنہ کا کوئی خطرہ بھی نہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کی نسل ماری جائے گی. جب لڑکے نہیں رہیں گے، لڑکیاں ہی رہیں گی تو نسل چلے گی کیسے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ان کی لڑکیاں ہمارے گھروں میں آئیں گی، ہماری خدمتیں کریں گی، ہمارے گھر کا کام کاج کریں گی، کہیں کو ان سے اس سہولت سے اپنے آپ کو محروم کیا. تو لہذا لڑکوں کو مارو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو.
یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اور قرآن حکیم کا عجیب کمال یہ ہے کہ یہاں یقتلون ابناءکم نہیں کہا، یذبحون ابناءکم کہا، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ محض قتل کرنا ہی نہیں تھا. آپ اگر کسی کو کہتے ہیں فلانا آدمی نے تو فلانا آدمی کو ذبح کر دیا، مرتا تو جب بھی ہے وہ، لیکن لفظ ذبح کسی آدمی کے لیے جب بولا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قتل بھی کیا اور ظالمانہ انداز میں کیا، ظلم کی شدت کے ساتھ کیا. یذبحون ابناءکم، ایک تو معصوم بچوں کو مارنا اور اس کو بھی ظالمانہ انداز میں مارنا، اس کے لیے قرآن نے تعبیر اختیار کی کہ یذبحون، یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. کتنی بڑی مصیبت تھی تمہارے واسطے، اللہ نے تم کو نجات دی. ان حالات میں جو ہے وہ مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا وہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جس سے ڈر کر یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی دانش میں ایسا انتظام کر لیا کہ وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا. مگر اللہ کا معاملہ بھی عجیب ہے. یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اللہ میاں وہ سال ہی ٹال دیتے، چلو بھائی 10 سال کے بعد پیدا کریں گے، سو جانے دو ان کو آرام سے، جب یہ سو جائیں گے تو ہم نکال کے لے آئیں گے موسیٰ کو. یہ نہیں کیا. انہی دنوں میں جن دنوں کی یہ کارروائی چل رہی تھی، اسی موسیٰ کو دنیا میں نہ آنے دینے کے واسطے ہزاروں بچوں کو قتل کیا جا چکا تھا. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہی دنوں میں موسیٰ پیدا ہو رہے ہیں اور موسیٰ کو بچانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور موسیٰ کو بچایا کس کے ذریعے سے جا رہا ہے؟ وہی جو قاتل ہے. یہی اللہ کا معاملہ. اسی کو یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر ایک اور موقع پر بھی احسان کیا تھا. یہ کب کی بات ہے؟ جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف وحی کی جو کچھ وحی کی تھی. وحی کا لفظ میں پہلے آ چکا ہے، میں اس وقت بول چکا ہوں، لہذا یہاں اس کو نہیں دہراؤں گا کہ وحی کے معنی کیا ہیں. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ دو، ڈال دو، اور پھر اس کو دریا کی موجوں میں ڈال دو. کس کو؟ اب تابوت کو. بچے کو ایک صندوق میں رکھو، بکس میں، اور لے جا کر اس کو سمندر کے حوالے کر آؤ، بس تم تو اتنا کام کر لو. عجیب معاملہ ہے اللہ کا. بندے سے تو وہ کام کراتے ہیں کہ جو ہے سو وہ بھی ختم ہو جائے، اور پھر اللہ میاں پھر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلاتے ہیں کہ دیکھو. اور یہ کوئی ایک یوں سمجھیے کہ صرف موسیٰ کے ساتھ ہی معاملہ نہیں ہے، ہم رات دن یہی تماشا دیکھتے ہیں. ارے بھائی جو غذا آپ کھاتے ہیں کہاں سے آ رہی ہے؟ چاول ہو کہ گیہوں ہو کہ دالیں ہوں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ زمین سے اگ رہی ہیں. کون اگاتا ہے ان کو؟ بھائی کسان اگا رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لیکن میں کہتا ہوں کسان کا معاملہ ہے کیا؟ جو کھیتی کر رہا ہے اس کا عمل ہے کیا؟ اس کا عمل تو یہ ہے کہ وہ زمین سخت ہے تو اس کو نرم کر دے تاکہ وہ جلدی ہی اس بیج کو یا دانے کو یا سیڈ کو جو بھی آپ کہیں اس کو لے لے، اور اس کے بعد اوپر سے پانی ڈال دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلانے اور سڑانے کی جو طاقت اور قوت زمین کے اندر ہے وہ جلدی حرکت میں آ جائے. سخت زمین ہوتی تو کچھ دن تک شاید وہ صحیح حالت میں رہتا وہ دانہ اور بیج. چلیے مٹی کو نرم کر دیا، پانی نہ ڈالتا تو ہو سکتا تھا کچھ دن صحیح رہ جاتا. مٹی کو نرم کر کے اوپر سے پانی ڈال کر کے تو زمین کے اندر اس صلاحیت کو ابھار دیا کہ جلدی سے گلا دے اور سڑا دے. کس کو؟ وہ دانے کو، گیہوں کا یا چاول کا. یہ عمل کیا اس کسان نے. اگر 3 دن کے بعد اس کی رائے بدل جائے اور جا کر کہے کہ نہیں میں نے اس زمین میں غلط ڈالا، وہاں ڈالوں گا یہ، وہاں سے نکال کے لانا چاہے، ملے گا اس کو؟ کچھ نہیں ملے گا. وہ گل گیا اور سڑ گیا ہے. بندے کا عمل تو یہ رہا کہ اس نے جو اچھی چیز تھی اس کو بھی گلا دیا اور سڑا دیا. یہاں سے اللہ کا عمل شروع ہوتا ہے. جب وہ گل جاتا ہے، جب سڑ جاتا ہے، تب اللہ کی مشین جو حرکت میں آتی ہے اور اس گلے ہوئے اور سڑے ہوئے دانے کے اندر سے ایک ہری کونپل نکل کر آتی ہے. یہ ہم اور آپ رات دن تماشا دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں. تابوت میں رکھ دو اور سمندر کی موجوں کے حوالے کر دو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ فرعون کے لشکری جو ہیں وہ تو بعد میں مارتے، پہلے تو اس کو جو ہے سمندر کے حوالے کروا دیا. لیکن یہاں سے یہی ہے اللہ کا معاملہ. اب اللہ کی حفاظت کا نظام اب یہاں سے شروع ہوتا ہے
کہ جب انسان نے تو اس کو یوں کہیے کہ اپنے ہاتھوں موت کے حوالے کر دیا ہے، اب اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا کی موجیں اس کو ساحل اور کنارے پر ڈال دیں گی۔ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس کو لے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، وہ اس کو لے گا۔ یہاں سے اللہ کا نظام دیکھیے۔ تو چنانچہ ہوا پھر یہی، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہوا کہ نہیں ہوا، جب اللہ فرما رہے ہیں یہ ہوگا تو وہ ہو ہی گیا۔ فرمایا کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے وہ نظام کیسے کیا پھر؟ فرمایا ہم نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی۔ کیسی محبت ڈالی؟ کہ جیسے ہی اس تابوت کو کھولنے والوں نے کھولا، دیکھ کر پہچان لیا گیا کہ کون بچہ ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی آپ اس ملک میں رہتے ہیں، اگر آپ کسی بچے کو دیکھیں تو کیا پہچاننا مشکل ہوگا کہ یہ ہندوستانی پاکستانی نسل کا ہے کہ امریکن نسل کا ہے؟ پہچاننا مشکل ہوگا؟ نہیں۔ امریکن بھی ہے تو بلیک امریکن ہے کہ یہ وائٹ امریکن ہے، پہچاننا کیا مشکل ہو سکتا ہے آپ کو؟ وہی صورت وہاں بھی تھی کہ یہ اسرائیلی جو ہیں یہ اصل سے ان کے خاندان کہاں سے آئے ہیں؟ سیریا سے، فلسطین سے آئے ہیں۔ ان کے ناک نقشے رنگ و روغن الگ۔ یہ جو مصری ہیں قبطی، یہ مصر کے رہنے والے، ایجپٹ کے رہنے والے، ان کے ناک نقشے الگ۔ پیدا ہونے والا بچہ الگ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے یا قبطیوں کا بچہ ہے۔ تابوت کو کھولا گیا، پہچان لیا گیا کہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے، مگر جو دیکھے 100 جان سے نثار ہونے کو تیار ہو۔ یہ بات اس کے دماغی میں نہ آئے کہ اسرائیلی بچہ ہے مگر قتل کر دو۔ یہی ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے اے موسیٰ اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی، سو جو دیکھے وہ لٹو ہو جائے۔ چنانچہ فرعون کے گھر عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے چھاتیوں سے لگا لیا کہ نہیں، اس پہ تو کوئی کسی طرح کی آنچ نہیں آنی چاہیے، ہم اس کو اپنی اولاد بنائیں گے، بیٹا بنائیں گے۔ چلیے صاحب وہ فرعون تک پہنچ جائے۔ فرعون جو خود حکم دے چکا ہے بچوں کو قتل کرنے کا، وہ اس بچے کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ کیا نہیں سمجھا وہ؟ میں نے کہا کہ یہ پہچانا جا رہا ہے بچہ، مگر اس کے باوجود وہی اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی محبت وہ وہاں رنگ لا رہی ہے۔ پیشانی اس کی، جس کو میں کہتے ہیں ماتھا ٹھنکنا، ماتھا ٹھنکا فرعون کا کہ کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم 1000 بچوں کو قتل کرا چکے ہیں۔ لیکن وہ محبت پھر کام کر گئی۔ بیگم نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہم اس کو اپنی اولاد بنائیں گے۔ بہت اچھا، بنا لیجئے۔ یہی اللہ کا معاملہ۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا جائے وہ ہماری نگرانی میں اور ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کا جو ہوتا ہے وہ یوں تو اللہ قادر مطلق ہے، عالم ہیں، بصیر ہیں، سمیع ہیں، وہ ساری چیزوں کو براہ راست بھی سنتے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں فرشتوں کے اپنا کوئی کام کرنے کے واسطے، مگر کچھ خصوصی معاملہ اللہ کا انبیاء کے ساتھ ہوتا ہوگا جس کے لیے فرمایا گیا کہ تم یہ کام ہماری نگرانی میں کرو، تمہاری تربیت، تمہارے ساتھ ڈیلنگ جو ہوگی وہ ہماری نگرانی میں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ خصوصی انتظامات ہوں گے، جو عام سسٹم ہے دنیا کا اس سسٹم سے ہٹ کر کے تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کا معنی، کہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا معاملہ ہماری مرضی کے مطابق، ہماری نگرانی کے مطابق۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُرُ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ قرآن حکیم میں یہ سارا واقعہ کیوں نقل کیا جا رہا ہے؟ ایک ایک بات اس کی آ رہی ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دشمنوں کو سمجھایا جائے۔ نبی کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ اس آئینے میں آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور واقعات کے اجزاء کو آپ اس صورت میں پڑھتے چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے موافقین اور آپ کے مخالفین کو کن اہم نکات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُرُ۔ وہاں مسئلہ یہ درپیش تھا فرعون کے دربار میں، اس کے گھر میں جس بچے کو لے جایا گیا کہ اب بچے کی پرورش اور تربیت کا کیسے نظام چلے، اس کو کون دودھ پلائے۔ بھائی کیا اس زمانے میں اس کا رواج نہ ہوگا کہ اگر بچہ
ماں کا دودھ نہیں پی پا رہا ہے، یہ ماں نہیں دودھ پلا پاتی ہے، تو اسے جانوروں کو دودھ پلا دو. بھینسوں اور گائے کا دودھ کیا پہلے نہیں تھا؟ ہوتا تھا، پلایا بھی جاتا تھا. ایسی اگر مجبوری پیش آ جائے کہ ماں کا دودھ نہیں پلایا جا سکتا، تو جن کا انسان دودھ پیتے ہیں ان کا انسان کا بچہ بھی دودھ پیا کر سکتا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ماں تو وہاں نہیں ہے فرعون کے دربار میں کہ عادتاً جو دودھ پلا سکتی، لیکن موسیٰ کو آخر کسی اور طرح کا دودھ تو پلایا جا سکتا ہے. مگر وہی اللہ کا معاملہ بڑا عجیب کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہزار انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ یہ دودھ پی لیں، لیکن نہیں، کوئی دودھ لینے کو تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام نہ عورتوں کا دودھ لینے تیار، نہ کسی جانور کو دودھ لینے کو تیار. عجیب معاملہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اب فرعون کے دربار میں یہ تو فیصلہ ہو چکا کہ اب یہ درباری بچہ ہے، خاندان فرعون سے اب اس کا تعلق قائم کر دیا گیا ہے. جب بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، یہ فیصلہ تو ہو چکا. جب فیصلہ ہو گیا تو ابھی اس کو ٹیک کیئر کرنا اور اس کی دکھ اور درد کا پورا خیال کرنا وہ تو ایک ذمہ داری بن گیا. گردن اڑ جائے گی اس کی جو اس میں ذرا بھی کوتاہی کرے گا. تو اب ہر سخت پریشان ہے کیسے اس بچے کو دودھ پلایا جائے اور اپنی جان بچائی جائے. سب پریشان پھر رہے ہیں. دربار میں جب کوئی انتظام نہ ہو سکا، اس بچے کو لے کر کے بازار میں چل پھر رہے ہیں. بھائی کوئی ہے جو کم سے کم اس بچے کو جو ہے دودھ پلا سکے اور اس کی چھاتی کا دودھ ہی بچہ قبول کر لے. وہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی پھر رہی. وہ تو خود ہی اس فکر میں تھی، پتہ چلے کہ بھیا کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو آخر دیکھا کہ بھیا کو لے کے پھر رہے ہیں. کیا پریشانی ہے کہ دودھ پلانے والا کوئی ہم کو چاہیے. تو کہا کہ میں تمہیں بتاؤں، ایک عورت ایسی ہے جو دودھ پلا دے گی، اور طبیعت کی بڑی اچھی ہے وہ عورت، بچوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرتی ہے وہ. ایسی عورت تمہیں بتاؤں لے جا کے. اس کو کہا کہ اس تمشی اختو کا، جب تمہاری بہن چل پھر رہی تھی اور اس نے کہا کیا میں تمہیں بتلاؤں ایک ایسا فرد جو اس کی تربیت کر سکے، اس کی کفالت کر سکے، اس کی پرورش کر سکے. فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. چنانچہ وہ تو چاہیے تھا ان کو، وہ کب کہتے کہ نہیں لاؤ بھائی، لایا گیا ان کو. وہ تو ان کی ماں تھی اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا بھی یہی. جیسے ہی چھاتی کو منہ لگایا وہ چسر چسر دودھ پینے لگے. فیصلہ ہو گیا کہ یہی دودھ پلائیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ کہ نہ صرف یہ کہ طے ہوا کہ دودھ پلائیں گے، بلکہ انہوں نے یوں کہا کہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے یہاں رہوں. یہ تو میں ہو سکتا ہوں آتی رہوں جاتی رہوں، لیکن مستقل طور پر تو یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے گھر میں ہی رہنا ہے. تو یہ ہوگا کہ میں کبھی گھر میں لے گئی بچے کو، کبھی یہاں لے آئی، یہ تو میں کر سکتی ہوں، لیکن مستقل یہاں نہیں رہ سکتی. مجبوراً گوارا کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے اس بچے کی خاطر یہ بھی گوارا. تو بچہ گھر بھی آنے لگا. تیسری بات یہ کہ چونکہ یہ سرکاری دایا بن گئی، کس کو پتا کہ ان کی ماں ہے، یہ سرکاری دایا بن گئی دودھ پلانے والیاں. تو اب یہ ہوا کہ بچہ جو ہے چونکہ بادشاہ کے گھر کا ہو گیا، لہذا اس کی پرورش کرنے والی جو ہے اس کا اخراجات جو ہے سارے کے سارے بادشاہ کے دربار سے جائیں گے. شاہی خرچ ماں کا بھی جا رہا ہے، بچے کا بھی جا رہا ہے. یہ ہے معاملہ. اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا فرجعناک الی امک، ہم نے تجھے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف. یہ ہے لوٹانا، گھر پہنچانا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. بچہ ماں کے گود سے نکل جائے تو آنکھیں کہاں سے ٹھنڈی ہوں گی، گود میں آ جائے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن، اور تجھے بھی ماں کی جدائی کا غم نہ ہو. تو بچے کا بھی انتظام، اس کی ماں کا بھی انتظام اللہ نے کر دیا. ورنہ انتظام تو پرورش کے واسطے ہزار ہو سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے پرورش ان سے کرائی اور ماں سے بھی بے تعلق نہیں کیا. یہ عجیب، کون سمجھ سکتا ہے اللہ کے اس معاملے کو. اسی کو یہاں تفصیل سے فرما رہے ہیں. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. ایک واقعہ یہ ہو گیا. اب پرورش چل رہی ہے، مزید تفصیلات قرآن کہیں کو بیان کرے کہ بھئی کس طرح ہوا، کس طرح ہوا، کس طرح ہوا، کس طرح بڑے ہوئے. تفصیلات سب ختم. موسیٰ علیہ السلام جوان ہیں اور تعلق ان کا فرعون کے گھرانے سے ہے، اس گھرانے کا ایک فرد ہے. مگر ساتھ میں چلت پھرت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتلا دی کہ تو اگرچہ
قاعدے میں ان کا ہے مگر حقیقتاً ان کا نہیں ہے. تیری حقیقت کچھ اور ہے. تیری قوم جس قوم سے تیری نسبت ہے وہ قوم یہ نہیں ہے فرعون والی. یہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر جوان ہو کر سمجھ گئے. ایک طرف تو یہ بات، اور دوسری طرف معاملہ کیا، میں بتلا چکا ہوں کہ اسرائیلیوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ شروع سے چلا رہا ہے فرعون کا. اس کو موسیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھتے چلتے پھرتے. تو ایک طرف تو یہ کہ یہ معلوم کہ یہی میری قوم ہے، اور دوسری طرف نبی کی طبیعت جو ہوتی ہے اس میں سلامتی ہوتی ہے. وہ ظلم کو پسند نہیں کر سکتا، عدل کو پسند کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، بلکہ مہربانی اور فضل کو پسند کرتا ہے. اس کی طبیعت اللہ کی طرف سے ایسی بنتی. تو موسیٰ علیہ السلام اس ظلم کو دیکھتے اور بل کھا کر رہ جاتے. کیا کریں اس کو، اس ظلم کو کیسے دور کریں؟ رستہ سمجھ میں آ نہیں رہا، مسئلہ اس کا حل سمجھ میں آ نہیں رہا. کڑتے تھے اس سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر، مگر صورت کچھ بھی نہیں تھی. ٹھیک وہی صورت آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ یہ کہ مکہ مکرمہ کے اندر قریش کی جو زندگیاں تھیں جس میں اخلاقی نظام کچھ بھی نہیں تھا، عدل اور انصاف کوئی چیز نہیں تھی، اخوت اور بھائی چارگی کچھ نہیں تھی، انسانیت کچھ نہیں تھی، درندگی، بہیمیت، جہاد